افغانستان میں طالبان کے قدموں کی چھاپ، اب وہاں رہنے والے انڈینز کا کیا ہوگا؟ دوستو، ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے۔ ہر روز جب میں سونے کے لیے جاتا ہوں تو اپنا بیگ میں کھڑکی کے پاس رکھتا ہوں۔ اس بیگ میں ایک جوڑی جوتے، کپڑے، پاسپورٹ، اہم کاغذات اور نقدی رقم ہوتی ہے۔ اس سے کسی جاسوسی فلم کا احساس بھی ہو سکتا ہے، لیکن افغانستان میں ہم اسی طرح رہتے ہیں۔ یہاں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو اپنا بیگ لے کر بھاگنا پڑ سکتا ہے۔ یہ الفاظ اس انڈین شہری کے ہیں جو ایک طویل عرصے سے افغانستان میں کام کر رہے ہیں۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے افغانستان میں زمینی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے۔ طالبان جنگجوؤں نے ایک کے بعد ایک 2 درجن سے زائد اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ افغان فوج دعویٰ کر رہی ہے کہ اس نے کئی اضلاع کو واپس لے لیا ہے، لیکن ان سب کے درمیان صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ گزشتہ چند گھنٹوں میں جرمنی اور پولینڈ سمیت متعدد ممالک کی افواج نے پرامن انداز میں افغانستان کی سرزمین کو چھوڑ دیا ہے۔ اس سے پہلے یہ خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ امریکی فوج 11 دسمبر تک افغانستان چھوڑ سکتی ہے، لیکن تازہ ترین اطلاعات کے مطابق امریکی فوج بھی اگلے چند روز میں افغانستان سے واپس جا سکتی ہے۔ ان سب کے درمیان امریکی جنرل آسٹن ایس ملر نے افغانستان میں خانہ جنگی کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر صورتحال اسی طرح جاری رہی تو خانہ جنگی کے امکان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دنیا کے لیے یہ پریشانی کا باعث ہونا چاہیے۔ افغانستان کی قومی مجلس عمل کے اعلیٰ کونسل کے صدر ڈاکٹر عبداللہ نے کہا ہے کہ وہ امن چاہتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جنگ دروازے کے قریب آ رہی ہے۔ انہوں نے افغان رہنماؤں کو عوام کے تحفظ کے لیے ایک ہونے پر زور دیا ہے۔ دوستو، صورتحال کچھ یوں ہے کہ عام لوگ اپنے گھروں میں اسلحہ ذخیرہ کر رہے ہیں تاکہ کسی بھی حملے کی صورت میں اپنے کنبے کی حفاظت کر سکیں، اور ان سبھی تبدیلیوں کے درمیان ایک طویل عرصے سے افغانستان میں کام کرنے والے غیر ملکی شہریوں کا افغانستان چھوڑنا جاری ہے۔ کابل میں انڈین سفارت خانے نے افغانستان میں مقیم اپنے شہریوں کی سیکیورٹی کی خصوصی رہنما اصول جاری کیے ہیں۔ انڈین شہری کن حالات میں رہ رہے ہیں؟ پچھلے کچھ سالوں میں حکومت ہند نے افغانستان میں تعمیر نو کے منصوبوں پر تقریباً 3 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ پارلیمنٹ سے لے کر سڑکیں اور ڈیم بنانے کے لیے کئی منصوبوں میں سینکڑوں انڈین پیسہ اور افراد بھی کام کر رہے ہیں۔ انڈیا کی وزارت خارجہ کے مطابق افغانستان میں تقریباً 1700 انڈین مقیم ہیں۔ انڈین سفارت خانے نے اپنی 13 نکاتی مشورے میں کہا ہے کہ افغانستان میں موجودہ تمام انڈین شہری غیر ضروری نقل و حمل سے گریز کریں، اہم شہروں سے باہر جانے سے گریز کریں، اگر ضروری ہو تو ہوائی سفر کریں کیونکہ شاہراہیں محفوظ نہیں ہیں۔ انڈین شہری بطور خاص اغوا کے خطرے سے دوچار رہیں۔ افغانستان میں ایک بین الاقوامی تنظیم کے ساتھ کام کرنے والے ایک انڈین شہری نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں کے دوران فوجی سرگرمیاں کم ہوئی ہیں۔ وہ شخص بتاتے ہیں کہ اس وقت کابل کی صورتحال بہت خراب ہے، ہم بس اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک بیگ اپنے ساتھ رکھتا ہوں جس میں میرا پاسپورٹ، کچھ اہم کاغذات، نقد رقم، ٹارچ لائٹ، سوئس نائف، ایک جوڑی جوتے اور ایک آرام دہ لباس ہوتے ہیں۔ جب بھی میں سونے جاتا ہوں تو ایک بیگ کھڑکی کے پاس رکھتا ہوں۔ یہ کسی جاسوسی فلم کی منظر کی طرح لگتا ہے، لیکن ہم افغانستان میں اسی طرح رہتے ہیں۔ کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو اپنا بیگ لے کر بھاگنا پڑ سکتا ہے۔ افغانستان میں مقیم انڈینز کسی سخت حفاظتی رہائشی احاطے میں نہیں رہتے، لیکن انڈین سفارت خانے اپنے شہریوں کی حفاظت کا خیال رکھتا ہے۔ وہاں سے وقفتاً ہدایات جاری ہوتی رہتی ہیں۔ دوستو، اس شخص نے مزید بتایا کہ افغانستان کی صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے تقریباً 3 دنوں میں 80 کلومیٹر سفر طے کیا ہوگا۔ بہت سے لوگوں نے مجھے بتایا یہاں سفر نہ کریں، یہاں بہت خطرہ ہے۔ طالبان صحرا سے آ سکتے ہیں، حملہ کر سکتے ہیں اور اغوا بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی طالبان بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کابل میں بھی صورتحال خراب ہے۔ جب میں وہاں تھا تو ایک وین کو نشانہ بنایا گیا تھا جس میں میرے ایک دوست کے ساتھی کی موت ہو گئی تھی۔ ایسی صورتحال میں لوگ کسی نہ کسی طرح سے یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس شخص کے مطابق میں حال ہی میں انڈین سفارت خانے گیا تھا، وہ مکمل طور پر جیل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ کوئی بھی افسر باہر نہیں نکل پا رہا، عدم تحفظ کا احساس بہت زیادہ ہے۔ مجھے بھی بازار جانے سے منع کیا گیا ہے۔
افغانستان میں مقیم انڈینز کو اگر ایک طرف طالبان کی طرف سے خطرہ ہے، وہیں دوسری طرف انہیں افغان عوام کی جانب سے پاکستانی سمجھے جانے کا خوف بھی ہے۔ اس شخص نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہاں کے افغان انڈینز کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن اگر میں سڑک پر جا کر کسی سے کہوں کہ میں انڈین ہوں تو لوگ اس پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص پاکستانی ہے۔ کیونکہ جب میں ہندی میں بات کرتا ہوں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ میں یا تو پاکستان سے آیا ہوں یا ہندوستان سے ہوں۔ لوگ زیادہ تر آپ کو پاکستانی ہی سمجھیں گے، کیونکہ بہت سارے پاکستانی اپنی شناخت اس لیے چھپاتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف یہاں بہت نفرت پائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بہت سے جنگجو گرو جلال آباد میں سرگرم ہیں۔ یہاں ایک 501 سال پرانا گردوارہ بھی ہے جہاں گرو نانک جی آئے تھے۔ میں وہاں گیا تھا، لیکن یہاں موجود لوگوں نے مجھ سے بات نہیں کی۔ ان کا خیال تھا کہ میں پاکستانی ہوں۔ ایسی صورتحال میں مجھ سے بالکل بھی بات نہیں کی۔ امریکی افواج کے افغانستان سے انخلا پر انڈیا کو بے چینی کیوں؟ دوستو، انڈیا نے اب تک افغانستان میں بنیادی ڈھانچے کے متعدد منصوبے مکمل کیے ہیں۔ ان منصوبوں میں بہت سے انڈین انجینئرز، تکنیکی ماہرین اور دوسرے شعبوں کے پیشہ ور افراد کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی افغانستان کے دور دراز علاقوں میں انسانی حقوق کے بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور بہت سے انڈینز اقوام متحدہ سمیت دوسری بین الاقوامی خیراتی تنظیموں کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ایسی ہی ایک بین الاقوامی تنظیم کے ساتھ کام کرنے والے ایک انڈین شہری نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر افغانستان کی زمینی صورتحال کا ایک خاکہ پیش کیا۔ افغانستان میں مقیم انڈینز بنیادی طور پر ترقیاتی، کاروباری تنظیموں اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ تینوں شعبوں میں کام کرنے والے انڈینز کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ کام کرنے والوں کے پاس نسبتاً بہتر حفاظتی نظام موجود ہیں، کیونکہ ان کے پاس حفاظتی عمارتیں، سخت حفاظتی قواعد و ضوابط اور وقفتاً سیکیورٹی انتظامات کی نگرانی کے لیے خصوصی ٹیم موجود رہتی ہے۔ لیکن خدمات کے شعبے میں کام کرنے والوں کے حالات قدرے تشویشناک ہیں، کیونکہ انہیں اپنے انتظامات خود کرنا پڑتے ہیں، اور ایسی صورتحال میں وہ یہ نہیں جانتے کہ کسی شخص پر کتنا اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ وہ خوفزدہ رہتے ہیں کہ کہیں ان کی نقل و حرکت سے متعلق معلومات لیک نہ ہو جائیں۔ ان کے مطابق افغانستان میں رہنے والے انڈینز کا تیسرا طبقہ حکومت ہند کے منصوبوں پر جیسے شاہراہوں اور ڈیموں کی تعمیرات پر کام کرنے والا ہے۔ ان کی حالات خراب ہیں، لیکن میرے خیال میں حالیہ ماضی میں ایسے لوگوں کو نکال لیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں جہاں وہ دور دراز علاقوں میں کھلے آسمان کے نیچے خیموں میں رہتے ہیں۔ وہ اس علاقے کو نہیں جانتے اور اپنے افغان ٹھیکیدار پر مکمل انحصار کرتے ہیں۔ کیا مستقبل میں انڈینز کا وہاں رہنا ممکن ہوگا؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا آنے والے زمانے میں انڈینز کے لیے افغانستان میں کام کرنا ممکن ہوگا؟ فی الحال اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ طالبان نے اپنی جانب سے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ غیر ملکی شہریوں کو کسی بھی طرح سے نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ طالبان کسی ایک فوج کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ان تمام مسلح گروہوں کا مشترکہ نام ہے جو اپنے مفادات، حساسیت اور روابط کی بنیاد پر اپنی حکمت عملی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بہت سارے گروپ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI ایما پر کام کرتے ہیں، جبکہ بہت سارے دھڑوں کو پاکستان سے منسلک سمجھے جانے پر اعتراضات ہیں۔ یہ گروہ مختلف سطحوں پر تشدد سے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے گروپس موجود ہیں جو کسی غیر ملکی طاقت کے کہنے پر پرتشدد واقعات کرتے ہیں اور اس کا الزام طالبان پر لگا دیتے ہیں۔ بہت سارے گروپ ایسے بھی ہیں جن کا طالبان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو ایجنسیوں کے اشارے پر واقعے کو انجام دیتے ہیں، بلکہ علاقائی طاقتوں کی نظر میں آنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں مختصر یہ کہا جا سکتا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی واپسی نے نئی قسم کی پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں۔ لیکن کیا انڈیا سمیت تمام ادارے افغانستان سے واپس نکل سکتی ہیں؟ ایسی صورتحال میں راہل نے کہا، یہ سچ ہے کہ وہاں کام کرنا ایک چیلنج ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگ واپس نہیں آئیں گے۔ مستقبل اگست تک واضح ہو جائے گا، کیونکہ 11 ستمبر ایک علامتی دن ہے جب امریکی فوج مکمل طور پر وہاں سے نکل جائے گی۔ اس وقت تک ہم جان لیں گے کہ وہاں پر کیا ہونے والا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ اس YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔
वापस ले लिया है, लेकिन उन सब के दरमियान सूरत-ए-हाल बद से बदतर होती जा रही है। गुज़श्ता चंद घंटों में जर्मनी और पोलैंड समेत मुतअद्दिद ममालिक की अफवाज ने पुरअमन अंदाज में अफगानिस्तान की सरजमीन को छोड़ दिया है। इससे पहले ये ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि अमरीकी फौज 11 दिसंबर तक अफगानिस्तान छोड़ सकती है, लेकिन ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अमरीकी फौज भी अगले चंद रोज में अफगानिस्तान से वापस जा सकती है। इन सब के दरमियान अमरीकी जनरल ऑस्टिन एस मिलर ने अफगानिस्तान में खाना जंगी का खदशा जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि अगर सूरत-ए-हाल इसी तरह जारी रही तो खाना जंगी के इम्कान से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा है कि दुनिया के लिए ये परेशानी का बाइस होना चाहिए। अफगानिस्तान की कौमी मजलिस अमल के आला कौंसिल के सदर डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो अमन चाहते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जंग दरवाजे के करीब आ रही है। उन्होंने अफगान रहनुमाओं को अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक होने पर जोर दिया है। दोस्तों, सूरत-ए-हाल कुछ यूं है कि आम लोग अपने घरों में असलहा ज़ख़ीरा कर रहे हैं ताकि किसी भी हमले की सूरत में अपने कुंबे की हिफाजत कर सकें। और उन सभी तब्दीलियों के दरमियान एक तवील अरसे से अफगानिस्तान में काम करने वाले गैर मुल्की शहरियों का अफगानिस्तान छोड़ना जारी है। काबिल में इंडियन सिफारत खाने ने अफगानिस्तान में मुकीम अपने शहरियों की सिक्योरिटी की खसूसी रहनुमा असूल जारी किए हैं। इंडियन शहरी किन हालात में रह रहे हैं? पिछले कुछ सालों में हुकूमत हिंद ने अफगानिस्तान में तामीर नो के मंसूबों पर तकरीबन 3 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी की है। पार्लियामेंट से लेकर सड़कें और डैम बनाने के लिए कई मंसूबों में सैकड़ों इंडियन पैसा और अफराद भी काम कर रहे हैं। इंडिया की वजारत खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान में तकरीबन 1700 इंडियन मुकीम हैं। इंडियन सिफारत खाने ने अपनी 13 नकाती मशवरे में कहा है कि अफगानिस्तान में मौजूदा तमाम इंडियन शहरी गैर जरूरी नकलो हमल से गुरेज करें, अहम शहरों से बाहर जाने से गुरेज करें, अगर जरूरी हो तो हवाई सफर करें।
کیونکہ شاہراہیں محفوظ نہیں ہیں۔ انڈین شہری بطور خاص اغوا کے خطرے سے دوچار رہے ہیں۔ افغانستان میں ایک بین الاقوامی تنظیم کے ساتھ کام کرنے والے ایک انڈین شہری نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں کے دوران فوجی سرگرمیاں کم ہوئی ہیں۔ وہ شخص بتاتے ہیں کہ اس وقت کابل کی صورتحال بہت خراب ہے، ہم بس اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک بیگ اپنے ساتھ رکھتا ہوں جس میں میرا پاسپورٹ، کچھ اہم کاغذات، نقد رقم، ٹارچ لائٹ، سوئس نائف، ایک جوڑی جوتے اور ایک آرام دہ لباس ہوتے ہیں۔ جب بھی میں سونے جاتا ہوں تو ایک بیگ کھڑکی کے پاس رکھتا ہوں۔ یہ کسی جاسوسی فلم کی منظر کی طرح لگتا ہے، لیکن ہم افغانستان میں اسی طرح رہتے ہیں۔ کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو اپنا بیگ لے کر بھاگنا پڑ سکتا ہے۔ افغانستان میں مقیم انڈینز کسی سخت حفاظتی رہائشی احاطے میں نہیں رہتے، لیکن انڈین سفارت خانے اپنے شہریوں کی حفاظت کا خیال رکھتا ہے۔ وہاں سے وقفتاً ہدایات جاری ہوتی رہتی ہیں۔ دوستو، اس شخص نے مزید بتایا کہ افغانستان کی صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے تقریباً 3 دنوں میں 80 کلومیٹر سفر طے کیا ہوگا۔ بہت سے لوگوں نے مجھے بتایا یہاں school and hold jobs, including important positions in the government. But the country has already seen a rise in oppression, beatings, and worse. سفر نہ کریں، یہاں بہت خطرہ ہے۔ طالبان صحرا سے آ سکتے ہیں، حملہ کر سکتے ہیں اور اغوا بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی طالبان بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کابل میں بھی صورتحال خراب ہے۔ جب میں وہاں تھا تو ایک وین کو نشانہ بنایا گیا تھا جس میں میرے ایک دوست کے ساتھی کی موت ہو گئی تھی۔ ایسی صورتحال میں لوگ کسی نہ کسی طرح سے یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس شخص کے مطابق میں حال ہی میں The Taliban has made extraordinary advances, even in the past weeks. How much of that is a concern to you? انڈین سفارت خانے گیا تھا، وہ مکمل طور پر جیل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ کوئی بھی افسر باہر نہیں نکل پا رہا۔ عدم تحفظ کا احساس بہت زیادہ ہے۔ مجھے بھی بازار جانے سے منع کیا گیا ہے۔ افغانستان میں مقیم انڈینز کو اگر ایک طرف طالبان کی طرف سے خطرہ ہے، وہیں دوسری طرف انہیں افغان عوام کی جانب سے پاکستانی سمجھے جانے کا خوف بھی ہے۔ اس شخص نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہاں کے افغان انڈینز کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن اگر میں سڑک پر جا And while Washington may be pinning its hopes on a power-sharing agreement between the Afghan government and the Taliban, currently peace talks are کر کسی سے کہوں کہ میں انڈین ہوں تو لوگ اس پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص پاکستانی ہے۔ کیونکہ جب میں ہندی میں بات کرتا ہوں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ میں یا تو پاکستان سے آیا ہوں یا ہندوستان سے ہوں۔ لوگ زیادہ تر آپ کو پاکستانی ہی سمجھیں گے، کیونکہ بہت سارے پاکستانی اپنی شناخت اس لیے چھپاتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف یہاں بہت نفرت پائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بہت سے جنگجو گرو جلال آباد میں سرگرم ہیں۔ یہاں ایک 501 سال پرانا گردوارہ بھی ہے جہاں گرو نانک جی آئے تھے۔ میں وہاں گیا تھا، لیکن یہاں موجود لوگوں نے مجھ سے بات نہیں کی۔ ان کا خیال تھا کہ میں پاکستانی ہوں۔ ایسی صورتحال میں مجھ سے بالکل بھی بات نہیں کی۔
अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला पर इंडिया को बेचैनी क्यों? दोस्तों, इंडिया ने अब तक अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचे के मुतादिद मंसूबे मुकम्मल किए हैं। इन मंसूबों में बहुत से इंडियन इंजीनियर्स, तकनीकी माहिरीन और दूसरे शोबों के पेशावर अफराद काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अफगानिस्तान के दूर दराज इलाकों में इंसानी हकूक के बहुत सी तंजीमें काम कर रही हैं और बहुत से इंडियंस अक़वाम मुत्तहिदा समेत दूसरी बैनुल अक़वामी खैराती तंजीमों के साथ काम कर रहे हैं। ऐसी ही एक बैनुल अक़वामी तंजीम के साथ काम करने वाले एक इंडियन शहरी ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर अफगानिस्तान की जमीनी सूरत हाल का एक खाका पेश किया। अफगानिस्तान में मुकीम इंडियंस बुनियादी तौर पर तरक्याती कारोबारी तंजीमों और टेक्नोलॉजी के शोबों में काम कर रहे हैं। तीनों शोबों में काम करने वाले इंडियंस के लिए सिक्योरिटी के इंतजामात मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर बैनुल अक़वामी तंजीमों के साथ काम करने वालों के पास निस्बतन बेहतर हिफाजती निज़ाम मौजूद हैं, क्योंकि उनके पास हिफाजती इमारतें, सख्त हिफाजती क़वायद व ज़वाबित और वक्फतन सिक्योरिटी इंतजामात की निगरानी के लिए ख़ुसूसी टीम मौजूद होती रहती है। लेकिन खिदमात के शोबे में काम करने वालों के हालात कदरे तशवीशनाक हैं, क्योंकि उन्हें अपने इंतजामात खुद करना पड़ते हैं और ऐसी सूरत हाल में वो ये नहीं जानते कि किसी शख्स पर कितना एतमाद किया जा सकता है। वो खौफजदा रहते हैं कि कहीं उनकी नकलो हरकत से मुताल्लिक मालूमात लीक ना हो जाएं। उनके मुताबिक अफगानिस्तान में रहने वाले इंडियंस का तीसरा तबका हुकूमत हिंद के मंसूबों पर, जैसे शाहराहों और डैमों की तामीरात पर काम करने वाला है। उनके हालात खराब हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हालिया माजी में ऐसे लोगों को निकाल लिया गया है। बहुत से लोग ऐसे मंसूबों पर काम कर रहे हैं जहां वो दूर दराज इलाकों में खुले आसमान के नीचे खेमों में रहते हैं। वो इस इलाके को नहीं जानते और अपने अफगान ठेकेदार पर मुकम्मल इन्हिसार करते हैं। क्या मुस्तकबिल में इंडियंस का वहां रहना मुमकिन होगा? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आया आने वाले जमाने में इंडियंस के लिए अफगानिस्तान में काम करना मुमकिन होगा? फिलहाल इस सवाल का जवाब नहीं है। तालिबान ने अपनी जानिब से एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वो गैर मुल्की शहरियों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि तालिबान किसी एक फौज का नाम नहीं है, बल्कि ये उन तमाम मुसल्लह ग्रुहों का मुश्तरका नाम है जो अपने मुफादात, हसासियत और रवाबत की बुनियाद पर अपनी हिकमत अमली का फैसला करते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि बहुत सारे ग्रुप पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI-IMA पर काम करते हैं, जबकि बहुत सारे धड़ों को पाकिस्तान से मुंसलिक समझे जाने पर इतराज़ात हैं। ये ग्रुप मुख्तलिफ सतहों पर तशद्दुद से वाक़यात में मुलविस होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप्स मौजूद हैं जो किसी गैर मुल्की ताकत के कहने पर पुरतशद्दुद वाक़यात करते हैं और इसका इल्ज़ाम तालिबान पर लगा देते हैं। बहुत सारे ग्रुप ऐसे भी हैं इनका तालिबान से कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो एजेंसियों के इशारे पर वाक़े को अंजाम देते हैं, बल्कि इलाकाई ताकतों की नज़र में आने के लिए काम करते हैं। ऐसी सूरत हाल में मुख्तसर ये कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी ने नई किस्म की पेचीदगियां पैदा कर दी हैं। लेकिन क्या इंडिया समेत तमाम इदारे अफगानिस्तान से वापस निकल सकती हैं?
ऐसी सूरत हाल में राहिल ने कहा, ये सच है कि वहां काम करना एक चैलेंज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग वापस नहीं आएंगे। मुस्तकबिल अगस्त तक वाज़ेह हो जाएगा, क्योंकि 11 सितंबर एक इलामती दिन है जब अमेरिकी फौज मुकम्मल तौर पर वहां से निकल जाएगी। इस वक्त तक हम जान लेंगे कि वहां पर क्या होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही।
सकता है, लेकिन अफगानिस्तान में हम इसी तरह रहते हैं। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है और आपको अपना बैग लेकर भागना पड़ सकता है। ये अल्फाज इस इंडियन शहरी के हैं जो एक तवील अरसे से अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से अफगानिस्तान में जमीनी सूरत-ए-हाल तेजी से बदल रही है। तालिबान जंगजुओं ने एक के बाद एक 2 दर्जन से जायद इजला पर कब्जा कर लिया है, जबकि अफगान फौज दावा कर रही है कि उसने कई इजला को वापस ले लिया है। लेकिन उन सब के दरमियान सूरत-ए-हाल बद से बदतर होती जा रही है। गुज़श्ता चंद घंटों में जर्मनी और पोलैंड समेत मुतअद्दिद ममालिक की अफवाज ने पुरअमन अंदाज में अफगानिस्तान की सरजमीन को छोड़ दिया है। इससे पहले ये ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि अमरीकी फौज 11 दिसंबर तक अफगानिस्तान छोड़ सकती है, लेकिन ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अमरीकी फौज भी अगले चंद रोज में अफगानिस्तान से वापस जा सकती है। इन सब के दरमियान अमरीकी जनरल ऑस्टिन एस मिलर ने अफगानिस्तान में खाना जंगी का खदशा जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि अगर सूरत-ए-हाल इसी तरह जारी रही तो खाना जंगी के इम्कान से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा है कि दुनिया के लिए ये परेशानी का बाइस होना चाहिए। अफगानिस्तान की कौमी मजलिस अमल के आला कौंसिल के सदर डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो अमन चाहते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जंग दरवाजे के करीब आ रही है। उन्होंने अफगान रहनुमाओं को अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक होने पर जोर दिया है। दोस्तों, सूरत-ए-हाल कुछ यूं है कि आम लोग अपने घरों में असला ज़ख़ीरा कर रहे हैं ताकि किसी भी हमले की सूरत में अपने कुंबे की हिफाजत कर सकें। और उन सभी तब्दीलियों के दरमियान एक तवील अरसे से अफगानिस्तान में काम करने वाले गैर मुल्की शहरियों का अफगानिस्तान छोड़ना जारी है। काबिल में इंडियन सिफारत खाने ने अफगानिस्तान में मुकीम अपने शहरियों की सिक्योरिटी की खसूसी रहनुमा असूल जारी किए हैं। इंडियन शहरी किन हालात में रह रहे हैं? पिछले कुछ सालों में हुकूमत हिंद ने अफगानिस्तान में तामीर नौ के मंसूबों पर तकरीबन 3 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी की है। पार्लियामेंट से लेकर सड़कें और डैम बनाने के लिए कई मंसूबों में सैकड़ों इंडियन पैसा और अफराद भी काम कर रहे हैं। इंडिया की वजारत खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान में तकरीबन 1700 इंडियन मुकीम हैं। इंडियन सिफारत खाने ने अपनी 13 नुकाती मशवरे में कहा है कि अफगानिस्तान में मौजूदा तमाम इंडियन शहरी गैर जरूरी नकलो हमल से गुरेज करें, अहम शहरों से बाहर जाने से गुरेज करें, अगर जरूरी हो तो हवाई सफर करें क्योंकि शाहराएं महफूज नहीं हैं। इंडियन शहरी बतौर खास अगवा के खतरे से दो चार रहे। अफगानिस्तान में एक बैनुल अक़वामी तंजीम के साथ काम करने वाले एक इंडियन शहरी ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान फौजी सरगर्मियां कम हुई हैं। वो शख्स बताते हैं कि इस वक्त काबुल की सूरत-ए-हाल बहुत खराब है, हम बस अपना वक्त गुजार रहे हैं। मैं हमें तकरीबन 1700 इंडियन मुकीम हैं। इंडियन सिफारत खाने ने अपनी 13 नुकाती मशवरे में कहा है कि अफगानिस्तान में मौजूदा तमाम इंडियन शहरी गैर जरूरी नकलो हमल से गुरेज करें, अहम शहरों से बाहर जाने से गुरेज करें, अगर जरूरी हो तो हवाई सफर करें क्योंकि शाहराएं महफूज नहीं हैं। इंडियन शहरी बतौर खास अगवा के खतरे से दो चार रहे। अफगानिस्तान में एक बैनुल अक़वामी तंजीम के साथ काम करने वाले एक इंडियन शहरी ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान फौजी सरगर्मियां कम हुई हैं। वो शख्स बताते हैं कि इस वक्त काबुल की सूरत-ए-हाल बहुत खराब है, हम बस अपना वक्त गुजार रहे हैं।
میں ہمیشہ ایک بیگ اپنے ساتھ رکھتا ہوں جس میں میرا پاسپورٹ، کچھ اہم کاغذات، نقد رقم، ٹارچ لائٹ، سوئس نائف، ایک جوڑی جوتے اور ایک آرام دہ لباس ہوتے ہیں۔ جب بھی میں سونے جاتا ہوں تو ایک بیگ کھڑکی کے پاس رکھتا ہوں۔ یہ کسی جاسوسی فلم کی منظر کی طرح لگتا ہے، لیکن ہم افغانستان میں اسی طرح رہتے ہیں، کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو اپنا بیگ لے کر بھاگنا پڑ سکتا ہے۔ افغانستان میں مقیم انڈینز کسی سخت حفاظتی رہائشی احاطے میں نہیں رہتے، لیکن انڈین سفارت خانے اپنے شہریوں کی حفاظت کا خیال رکھتا ہے۔ وہاں سے وقفتاً ہدایات جاری ہوتی رہتی ہیں۔ دوستو، اس شخص نے مزید بتایا کہ افغانستان کی صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے تقریباً 3 دنوں میں 80 کلومیٹر سفر طے کیا ہوگا۔ بہت سے لوگوں نے مجھے بتایا یہاں سفر نہ کریں، یہاں بہت خطرہ ہے۔ طالبان صحرا سے آ سکتے ہیں، حملہ کر سکتے ہیں اور اغوا بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی طالبان بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کابل میں بھی صورتحال خراب ہے۔ جب میں وہاں تھا تو ایک وین کو نشانہ بنایا گیا تھا جس میں میرے ایک دوست کے ساتھی کی موت ہو گئی تھی۔ ایسی صورتحال میں لوگ کسی نہ کسی طرح سے یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس شخص کے مطابق میں حال ہی میں انڈین سفارت خانے گیا تھا، وہ مکمل طور پر جیل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ کوئی بھی افسر باہر نہیں نکل پا رہا۔ عدم تحفظ کا احساس بہت زیادہ ہے۔ مجھے بھی بازار جانے سے منع کیا گیا ہے۔ افغانستان میں مقیم انڈینز کو اگر ایک طرف طالبان کی طرف سے خطرہ ہے، وہیں دوسری طرف انہیں افغان عوام کی جانب سے پاکستانی سمجھے جانے کا خوف بھی ہے۔ اس شخص نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہاں کے افغان انڈینز کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن اگر میں سڑک پر جا کر کسی سے کہوں کہ میں انڈین ہوں تو لوگ اس پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص پاکستانی ہے۔ کیونکہ جب میں ہندی میں بات کرتا ہوں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ میں یا تو پاکستان سے آیا ہوں یا ہندوستان سے ہوں۔ لوگ زیادہ تر آپ کو پاکستانی ہی سمجھیں گے، کیونکہ بہت سارے پاکستانی اپنی شناخت اس لیے چھپاتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف یہاں بہت نفرت پائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بہت سے جنگجو گرو جلال آباد میں سرگرم ہیں۔ یہاں ایک 501 سال پرانا گردوارہ بھی ہے جہاں گرو نانک جی آئے تھے۔ میں وہاں گیا تھا، لیکن یہاں موجود لوگوں نے مجھ سے بات نہیں کی۔ ان کا خیال تھا کہ میں پاکستانی ہوں۔ ایسی صورتحال میں مجھ سے بالکل بھی بات نہیں کی۔ امریکی افواج کے افغانستان سے انخلا پر انڈیا کو بے چینی کیوں؟ دوستو، انڈیا نے اب تک افغانستان میں بنیادی ڈھانچے کے متعدد منصوبے مکمل کیے ہیں۔ ان منصوبوں میں بہت سے انڈین انجینئرز، تکنیکی ماہرین اور دوسرے شعبوں کے پیشہ ور افراد کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی افغانستان کے دور دراز علاقوں میں انسانی حقوق کے بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور بہت سے انڈینز اقوام متحدہ سمیت دوسری بین الاقوامی خیراتی تنظیموں کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ایسی ہی ایک بین الاقوامی تنظیم کے ساتھ کام کرنے والے ایک انڈین شہری نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر افغانستان کی زمینی صورتحال کا ایک خاکہ پیش کیا۔ افغانستان میں مقیم انڈینز بنیادی طور پر ترقیاتی کاروباری تنظیموں اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔
تینوں شعبوں میں کام کرنے والے انڈینز کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ کام کرنے والوں کے پاس نسبتاً بہتر حفاظتی نظام موجود ہیں، کیونکہ ان کے پاس حفاظتی عمارتیں، سخت حفاظتی قواعد و ضوابط اور وقفتاً سیکیورٹی انتظامات کی نگرانی کے لیے خصوصی ٹیم موجود ہوتی رہتی ہے۔ لیکن خدمات کے شعبے میں کام کرنے والوں کے حالات قدرے تشویش کی نگرانی کے لیے خصوصی ٹیم موجود ہوتی رہتی ہے۔ لیکن خدمات کے شعبے میں کام کرنے والوں کے حالات قدرے تشویشناک ہیں، کیونکہ انہیں اپنے انتظامات خود کرنا پڑتے ہیں، اور ایسی صورتحال میں وہ یہ نہیں جانتے کہ کسی شخص پر کتنا اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ وہ خوفزدہ رہتے ہیں کہ کہیں ان کی نقل و حرکت سے متعلق معلومات لیک نہ ہو جائیں۔ ان کے مطابق افغانستان میں رہنے والے انڈینز کا تیسرا طبقہ حکومت ہند کے منصوبوں پر جیسے شاہراہوں اور ڈیموں کی تعمیرات پر کام کرنے والا ہے۔ ان کی حالات خراب ہیں، لیکن میرے خیال میں حالیہ ماضی میں ایسے لوگوں کو نکال لیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں جہاں وہ دور دراز علاقوں میں کھلے آسمان کے نیچے خیموں میں رہتے ہیں۔ وہ اس علاقے کو نہیں جانتے اور اپنے افغان ٹھیکیدار پر مکمل انحصار کرتے ہیں۔ کیا مستقبل میں انڈینز کا وہاں رہنا ممکن ہوگا؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا آنے والے زمانے میں انڈینز کے لیے افغانستان میں کام کرنا ممکن ہوگا؟ فی الحال اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ طالبان نے اپنی جانب سے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ غیر ملکی شہریوں کو کسی بھی طرح سے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ طالبان کسی ایک فوج کا نام نہیں ہے، بلکہ Currently, peace talks are dead in the water. The biggest hurdle, the Taliban's track record, says First Vice President Amrullah Saleh. Taliban are terrorists. And Simple. do you trust the Taliban? No. At all? No. And the Taliban considers the یہ ان تمام مسلح گروہوں کا مشترکہ نام ہے جو اپنے مفادات، حساسیت اور روابط کی بنیاد پر اپنی حکمت عملی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بہت سارے گروپ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI ایما پر کام کرتے ہیں، جبکہ بہت سارے دھڑوں کو پاکستان سے منسلک Civil war is certainly a path that can be visualized if this continues on the trajectory it's on right now. That should be a concern to the world. The final pullout Friday of all سمجھے جانے پر اعتراضات ہیں۔ یہ گروہ مختلف سطحوں پر تشدد سے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے گروپس موجود ہیں جو کسی غیر ملکی طاقت کے کہنے پر پرتشدد واقعات کرتے ہیں اور اس کا الزام طالبان پر لگا دیتے ہیں۔ بہت سارے گروپ ایسے بھی ہیں جن کا طالبان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو ایجنسیوں کے اشارے پر واقعے کو انجام دیتے ہیں، بلکہ علاقائی طاقتوں کی نظر میں آنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں مختصر یہ کہا جا سکتا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی واپسی نے نئی قسم کی پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں۔ لیکن کیا انڈیا سمیت تمام ادارے افغانستان سے واپس نکل سکتی ہیں؟ ایسی صورتحال میں راہل نے کہا، یہ سچ ہے کہ وہاں کام کرنا ایک چیلنج ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگ واپس نہیں آئیں گے۔
मुस्तकबिल अगस्त तक वाज़ेह हो जाएगा, क्योंकि 11 सितंबर एक इलामती दिन है जब अमेरिकी फौज मुकम्मल तौर पर वहां से निकल जाएगी। इस वक्त तक हम जान लेंगे कि वहां पर क्या होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मजीद वीडियोस देखने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।